بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج ہم 10th کلاس کے مطالعہ پاکستان کا باب نمبر 3 جس کا عنوان ہے تاریخ پاکستان 1971 تاحال، یعنی کہ 1971 سے لے کر اب تک جو ہے وہ تاریخ پاکستان، اس کے بارے میں یہ باب ہے، اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس ویڈیو کے اندر ہم MCQs اور شارٹ کوسچنز جو ہے وہ حل کریں گے۔ پہلا ہے کہ 1985 سے 1988 کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم رہے محمد خان جنیجو، میاں محمد نواز شریف، میر ظفر اللہ خان جمالی، شوکت عزیز؟ تو جواب ہے محمد خان جنیجو۔ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے 1996، 1997، 1998، 1999۔ تو جواب ہوگا 1998، یعنی کہ 1999 میں۔ کہتے ہیں کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر 9/11 کا واقعہ کب پیش آیا؟ 2001 میں، 2003 میں، 2005 میں یا 2007 میں؟ تو جواب ہے 2001 میں۔ کہتے ہیں کہ 1988 کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم رہے فضل الہی چودھری، غلام اسحاق خان، سردار فاروق احمد خان لغاری، محمد رفیق تارڑ؟ تو جواب ہے غلام اسحاق خان۔ 1973 کے آئین میں جس ترمیم سے ارکان اسمبلی کے فلور کراسنگ پر پابندی لگائی گئی وہ ہے؟ کون سی ترمیم ہے؟ 8ویں ترمیم، 13ویں ترمیم، 14ویں ترمیم یا 18ویں ترمیم؟ تو جواب ہے 14ویں ترمیم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ یوم تکبیر، پہلا ہے یوم تکبیر سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب کتاب کے اوپر جو ہے وہ صفحہ نمبر 63 کے اوپر جو موجود ہے کہ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں چاغی کے مقام پر ایٹمی دھماکے کیے۔ یوں پاکستان ایٹمی طاقت رکھنے والا پہلا اسلامی ملک بن گیا۔ ان ایٹمی دھماکوں کی یاد میں ہر سال 28 مئی کو یوم تکبیر منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کویسچن نمبر 2 ہے 18ویں آئینی ترمیم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 60 کے اوپر موجود ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم 2010 میں منظور ہوئی، جس کے ذریعے صوبہ سرحد کا نام بدل کر خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان کنٹریکٹ لسٹ کو ختم کر دیا گیا۔ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کے تقرری کے لیے جوڈیشنل کمیشن آف پاکستان اور ایک پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی۔ کویسچن نمبر 3 ہے کہ موٹر وے کی اہمیت بیان کریں۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 53 کے اوپر موجود ہے۔ موٹر وے کی بدولت سفر آرام دہ اور کم وقت میں طے ہو جاتا ہے، دوسرے شہروں تک رسائی آسان ہو جاتی ہے، سڑک حادثات میں خاطر خواہ کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کویسچن نمبر 4 ہے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں صنعتی اصطلاحات کا مقصد کیا تھا؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 43 کے اوپر موجود ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں صنعتی اصطلاحات کا مقصد مزدوروں کے حالات کار کو بہتر بنانا اور بہتر صنعتی ماحول پیدا کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 5 ہے کہ دو ایوانی مقننہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 63 کے اوپر موجود ہے کہ دستور کے مطابق دو ایوانی مقننہ قائم کی گئی۔ اس سے مراد ایوان بالا جس کا نام سینٹ، جبکہ ایوان زریں جس کا نام قومی اسمبلی رکھا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ دو ہی ایوان ہیں، ایک کا نام سینٹ ہے اور ایک کا نام قومی اسمبلی ہے۔ تو اس سینٹ کو ایوان بالا کہتے ہیں اور قومی اسمبلی کو ایوان زریں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 6 ہے کہ دولت مشترکہ تنظیم سے کیا مراد ہے؟ تو جواب اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 44 کے اوپر جو ہے اس کا جواب موجود ہے کہ دولت مشترکہ ان ممالک کی تنظیم کا نام ہے جن پر تاج برطانیہ کی حکومت رہی۔ یہ تنظیم 1926 یعنی کہ 1926 میں قائم ہوئی۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش سمیت کئی ممالک اس کے جو ہے وہ رکن ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ میاں محمد شہباز شریف کی کوئی سی دو اصطلاحات تحریر کیجیے۔ تو اس کا جواب صفحہ نمبر 62 کے اوپر موجود ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی دو اصطلاحات درج ذیل ہیں۔ زرعی شعبے میں کسان پیکج کے ذریعے سے اربوں روپے کے قرض ادا کیے گئے، لوگوں کو خدمت کارڈ جاری کیے گئے۔ اسی طرح جو ہے وہ کویسچن نمبر 8 ہے کہ بے نظیر بھٹو کی معاشی اصطلاحات کیا تھیں؟ تو اس کا جواب صفحہ نمبر 49 کے اوپر موجود ہے
بینظیر بھٹو کی حکومت نے بیلٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس سے ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ ملازمتیں ملیں۔ اسی طرح کویشچن نمبر 9 ہے 14ویں آئینی ترمیم 1997 کی کیا اہمیت ہے؟ تو اس کا جواب صفحہ نمبر 44 کے اوپر موجود ہے 54 کے اوپر موجود ہے کہ 14ویں ترمیم نے سیاسی جماعتوں میں انحراف کی حوصلہ شکنی کر کے سیاسی استحکام پیدا کیا۔ اس سے زیادہ ہم آہنگ سیاسی ماحول پیدا کرنے میں مدد ملی۔ اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ منتخب نمائندے اپنی جماعتوں اور پالیسیوں کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ 8ویں آئینی ترمیم کے تحت 1985 کی جو ہے وہ وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 48 کے اوپر موجود ہے۔ 8ویں آئینی ترمیم کے تحت آئندہ سے صدر مملکت کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں اور 4 صوبائی اسمبلیوں پر مشتمل انتخابی ادارہ کرے گا۔ ترمیم کے بعد صدر مملکت کو غیر معمولی اختیارات حاصل ہو گئے، وزیر اعظم کی حیثیت ثانوی ہو گئی، سینٹ کے اراکین کی مدت جو ہے وہ 6 سال مقرر کی گئی۔ اسی طرح کویشچن نمبر 11 ہے کہ مطالعہ پاکستان کو گریجویشن تک کس نے لازمی قرار دیا؟ تو اس کا جواب صفحہ نمبر 47 کے اوپر موجود ہے کہ جنرل محمد ضیاء الحق نے مطالعہ پاکستان کو گریجویشن تک جو ہے وہ لازمی قرار دیا۔ یہ تھا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔